بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں جیسے جو ہو چکے تم سے پہلے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ کہ پہنچی ان کو سختی وَالضَّرَّاءُ اور تکلیف وَزُلْزِلُوا اور چڑھائے گئے یعنی ہلائے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ یہاں تک کہ کہنے لگا رسول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے مَتَى نَصْرُ اللَّهِ کب آوے گی اللہ کی مدد أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ پھر سمجھیں اس کا ترجمہ کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے تم وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں جیسے جو ہو چکے تم سے پہلے یہاں خطاب ہے صحابہ کرام کو اور ان کے بعد آنے والے تمام امت مسلمہ کو کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے دنیا میں مصائب اور تکالیف آئیں گی ان مصائب اور تکالیف کو برداشت کرنا پڑے گا جو ان مصائب اور تکالیف کو برداشت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں کیا کر دیں گے داخل فرما دیں گے یہاں یہی بیان کیا گیا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ دنیا میں آزمائے بھی نہ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ ایسا ناممکن ہے آپ سے پہلے جو لوگ آئے جو امتیں گزری ہیں وہ سارے کے سارے آزمائے گئے تکلیف کے اندر آئے مصائب کے اندر آئے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا کیا جنت میں داخل کیا تو دوسری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانا تو بڑا آسان ہے وعد الجنہ کہ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے متقین کے ساتھ تو پھر یہاں اتنا مشکل کیوں بنا دیا کہ جب تک آزمائے نہ جاؤ جب تک پرکھے نہ جاؤ جب تک تمہارا امتحان نہ لیا جائے اس کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے تو علماء نے یہاں یہ لکھا ہے کہ جنت کے درجات ہیں جنت کے کیا ہیں درجات ہیں جس طرح آپ نے سنا ہے کہ سب سے آخری درجہ جو جنت کا ہے یعنی دنیا میں جو لوگ بس رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں ان میں جنت جن لوگوں کو ملے گی جن کے حصے میں آئے گی سب سے آخری بندہ جو جنت میں جائے گا اس کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی ہم سوچے یہاں ایک کنال 2 کنال 3 کنال میں گزارا کر رہے ہیں کوئی 5 مرلے میں کوئی 3 مرلوں میں گزارا کر رہا ہے وہاں ایک اس دنیا یہ ایک دنیا ہے اس جیسی 10 دنیا اس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا پھر گھومے پھرے کہیں ادھر ادھر سیر کرنے کی تو پھر ضرورت نہیں ہے وہاں بس اللہ سے چاہت کرے کہ یہ گاڑی مل جائے وہ گاڑی مل جائے فوراً ملی سڑکیں بھی بنی ہوئی تیار سب یہ کس کے لیے ہے سب سے آخری درجہ جس کا تو فرمایا کہ جنت کے کیا ہیں درجات ہیں سب سے اوپر جو درجہ ہے جس کا نام وسیلہ ہے جس کا نام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اذان کے بعد اس وسیلہ کی دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے وہ مقام عطا کرے فرمایا کہ وہ ایسا مقام ہے جو اللہ کے عرش سے سب سے زیادہ قریب اللہ کے عرش سے سب سے زیادہ قریب ہے اور وہ صرف ایک بندے کو ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ مقام مجھے ہی ملے وہ مقام کسے ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملے گا لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ تم میرے لیے ہر اس کے بعد کیا کر لینا اذان کے بعد دعا مانگ لینا اب ہماری دعائیں اور رحمت للعالمین کے لیے
لیکن یہ کیا ہے؟ ان کی شفقت اور مہربانیاں ہے۔ اگر ہم یہ دعا مانگیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جو بندہ ہر اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے گا کہ اللہ مجھے مقام وسیلہ عطا فرمائے، میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو جنت کے کیا ہیں؟ درجات ہیں۔ یہ سب سے بڑا درجہ اور سب سے نچلا درجہ کہ جو اس دنیا سے 10 گنا کیا ہوگی؟ بڑی ہوگی۔ اب یہ جنت کے درمیان کے درجات ہیں، کوئی اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی جو ہے انبیاء علیہ السلام کے قریب۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے المرء مع من احب، کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ تو اب یہ جو بڑے درجات ہیں یہ کس طرح مل جائے؟ ان بڑے درجات کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تمہیں کیا کیا جائے گا؟ آزمایا جائے گا۔ دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، اگر ان آزمائشوں پر تم پوری اتر گئے، اس امتحان میں کیا ہوگے؟ کامیاب ہوگے، تو اللہ اس امتحان کی وجہ سے جنت میں تمہارا درجہ بڑھا۔ اب تمہارا درجہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اوپر سے نیچے آؤ تو 100ویں مقام پہ آپ کا درجہ ہے، اور ساتھ تقدیر میں یہ لکھ دیا کہ اس پہ یہ امتحان آئے گا، یہ آزمائش آئے گی، یہ بیماری آئے گی، اس میں یہ پورا اتر گیا تو اس کو 100ویں سے جو ہے 95 پہ لے جایا جائے گا، 80 پہ لے جایا جائے گا، یہ اور اوپر چلا جائے گا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ بھائی جب آپ کو آزمایا نہ جائے تو جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ، حالانکہ نہ ہے تمہارے اوپر وہ حالات جو ان جیسے حالات جو لوگ تم سے پہلے کیا ہو گئے ہیں؟ گزر گئے۔ مستهم البأساء والضراء، ان کو چھوا ہے بھوک کی تکلیف نے، والضراء اور جانی تکلیف۔ یہاں دونوں کا معنی تکلیف اور دکھ کیا گیا ہے، لیکن بأساء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالی تکلیف، اور ضراء کا معنی ہوتا ہے جانی تکلیف۔ وزلزلوا، اور وہ جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں وہ سارے کے سارے ہلائے گئے ہیں، جھنجھوڑے گئے ہیں۔ حتیٰ یقول الرسول، صحابہ کرام کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیت اللہ میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اما تدعوننا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ ہم کتنی آزمائشوں کے اندر ہیں، کتنی مصیبتوں کے اندر ہیں، کافر ہمیں مار رہے ہیں، ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے والدین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت یہ سوال کیا کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت ملنا اتنی آسان نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو کیا کیا جائے گا؟ آزمایا جائے گا، تھوڑا سا آپ کو پرکھا جائے گا کہ آپ کی ایمانی کیفیت ہے کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے اور ان کے خاندان پر مصائب دیکھتے تو فرماتے آل یاسر صبر کرو، آنے والا وقت تمہارے لیے کیا ہوگا؟ آسانی کا ہوگا۔ تو فرمانے لگے حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ بول پڑے رسول۔ اب یہ بات یہاں سمجھیں، یہ جو ہے نا کہ بھائی اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ جو صحابہ کرام نے سوال کیا تھا یہ شک کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، انہیں یہ شک نہیں تھا کہ مدد آنی نہیں ہے، انہیں مدد آنے کا یقین تھا۔ اللہ نے وعدہ کر دیا تھا کہ مدد آئے گی، لیکن وقت نہیں بتایا تھا کہ کس وقت آئے گی۔ اب یہ وقت متعین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے وہ کون سے وقت میں مدد آنی ہے؟ تو فرمایا حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ کہا رسول نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ جواب سنیے، الا ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، کریں ترجمہ جی اس کا۔ اس سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو کہ جو کچھ تم خرچ کرو، مال 100 ماں باپ کے لیے اور قرابت والوں کے لیے جی، اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافروں کے، اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی، سو وہ بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اس ترجمے کے ساتھ ساتھ آیت کا عبارت بھی پڑھے اور پھر ترجمہ کریں۔ سر یسألونک ماذا ينفقون، یہاں تک عبارت پڑھے تلاوت کریں، یعنی یسألونک ماذا ينفقون۔ جی اب اس کا ترجمہ کریں۔
تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، جی قل ما انفقتم من خیر، ہاں یہاں تک کا ترجمہ والذین والاقربین، کہہ دو جو کچھ تم خرچ کرو مال سو فللوالدین، ٹھیک ہے، والاقربین، والدین والاقربین، جی سو ماں باپ کے لیے اور قرابت والوں کے لیے، جی، والیتامى، والیتامى والمساکین، یہاں تک کا ترجمہ کر، والیتامى الگ الگ تاکہ سمجھ آئے، والیتامى اور یتیموں کے، والمساکین اور محتاجوں کے، وابن وابن السبیل اور مسافروں کے، جی، وما تفعلوا من، اور جو کچھ تم من جو خیر، کچھ کرو گے تم، من خیر بھلائی کے لیے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ کو خوب معلوم۔ یسألونک ماذا ينفقون، سوال کیا کہ کیا چیز خرچ کریں اور کس مقدار میں کیا کریں، خرچ کریں۔ یہ عمر بن جموح نے سوال کیا تھا، ما ننفق من اموالنا وأين نضعها، کہ ہم اپنے مالوں میں سے کیا چیز خرچ کریں اور کہاں پر خرچ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا کہ اپنے مالوں میں سے کیا چیز خرچ کرو اور کتنی مقدار میں خرچ کرو۔ اللہ نے کہا یہ سوال نہ کرو کہ خرچ کیا کریں اور کتنا کریں، یہ سوال کرو کہ خرچ کہاں کریں، خرچ کہاں کریں۔ تو اللہ نے آگے مصرف بتا دیا، تھوڑا خرچ کرو، زیادہ خرچ کرو، لیکن صحیح جگہ پہ خرچ کرو۔ خرچ تھوڑا کرو یا زیادہ کرو، لیکن صحیح جگہ پہ کیا کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ کیا چیز کیا کریں، خرچ کریں یا کتنا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو من خیر، مال میں سے، فللوالدین، تو وہ کس کے اوپر خرچ کرو، والدین پر۔ والدین کا حق بندہ اگر ساری زندگی بھی ان پہ خرچ کرتا رہے تو ادا نہیں ہوتا۔ یہ نفلی صدقات کا بیان ہے، کس کا بیان ہے، نفلی صدقات کا۔ زکوٰۃ والدین کو آپ نہیں دے سکتے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اس کے علاوہ بھی والدین پر تم پر والدین کا کیا ہے، حق ہے کہ والدین کے لیے کیا کرتے رہو، خرچ کرتے رہو۔ والاقربین، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر بھی خرچ کرو تاکہ یہ خرچ کرنے والا ثواب بھی مل جائے اور صلہ رحمی بھی قائم ہو جائے۔ والیتامى، اور یتیموں پر بھی خرچ کرو کہ ان کا کفیل کوئی نہیں ہے، والد دنیا سے چلا گیا ہے۔ والمساکین، اور مسکین جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، بالکل محتاج ہو۔ وابن السبیل، اور مسافر ہے تو اس کے پاس مال لیکن اپنے علاقے میں، یہاں وہ اپنے علاقے سے دور ہے، اپنے مال سے دور ہے، اپنے عزیزوں سے دور ہے، مسافر ہے، تو آپ اس پر بھی کیا کرو، خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرو، بھلائی کا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہیں، جاننے والے ہیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کریں ترجمہ اس کا۔ فرض ہوئی تم پر لڑائی جی اور وہ بری لگتی ہے تم کو، جی، ساتھ ساتھ آیت پڑھیں اس کی۔ کتب علیکم القتال، جی فرض ہوئی تم پر لڑائی، وہو کرہ لکم، اور وہ بری لگتی ہے تم کو، جی، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور شاید کہ وہ تم کو بری لگے ایک چیز، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہے تمہارے حق میں، جی، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز، وہو شر لکم، اور وہ بری وہ تمہارے حق میں، جی، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ جی، زبردست ترجمہ ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ کتب علیکم القتال، اس طرح آپ ترجمہ کے نیچے ترجمہ لکھا نہ ہوا ہو اور آپ کرنے لگ جائیں، یہ ہماری خواہش ہے۔ کتب، اللہ اس کو پورا فرمائے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہا کہ تم پر قتال، جہاد، لڑائی کو کیا کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، اور تم اسے کیا کرتے ہو، ناپسند سمجھتے ہو۔ اسے کیا سمجھتے ہو؟ آج ہم تو ناپسند سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ تو اسے ناپسند نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن لڑائی کے اندر کیا ہوتا ہے، جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، تو اس کے تردد یہ نہیں تھا، انکار نہیں تھا، لیکن تھوڑا بہت جو جان
جا رہی تھی، مال ضائع ہو رہا تھا، اس کے بارے میں صحابہ کو تھوڑی سی کیا ہوئی کہ پریشانی ہوئی کہ بار بار ہم کیا کر رہے ہیں، جنگ کے اندر جا رہے ہیں، تو اس جنگ میں ہماری جانی بھی نقصان ہے، ہمارا مالی نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جانی اور مالی نقصان تو تمہارا ہو رہا ہے، تم اس وجہ سے اسے ناپسند سمجھتے ہو، لیکن اگر جہاد نہیں کرو گے تمہارے ملکوں پر بھی قبضہ ہوگا، تمہارے ملکوں پر بھی کیا ہو جائے گا، قبضہ ہو جائے گا، تمہارے بچوں کو، تمہاری عورتوں کو وہ غلام اور رونڈیاں بنا دیں گے۔ تو اب یہ کیا سمجھتے ہو، تم اسے ناپسند سمجھتے ہو؟ فرمایا یہ ہے تمہارے لیے بہتر ہے، اگر کرتے رہو گے تو تمہارا ملک بھی کیا رہے گا، آزاد رہے گا، تم بھی کیا رہو گے، آزاد رہو گے، اور اگر نہیں کرو گے تو تم پر کیا ہو جائے گا، یہ مسائل آئیں گے اور یہ تمہارے ملک بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، تمہارے بیوی بچے بھی تمہارے ہاتھ سے کیا ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ تو جہاد کب فرض ہے، جہاد کب فرض ہے یہ سمجھیں۔ جہاد فرض ہے، فرض کے پھر دو معنی ہیں، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ نماز فرض عین ہے، نماز کیا ہے، ہر بندے نے خود پڑھنی ہے، کسی کی جگہ کوئی دوسرا پڑھ دے تو نماز ادا۔ جنازے کی نماز محلے والوں پر فرض کفایہ ہے، محلے والوں پر کیا ہے، فرض کفایہ ہے، یعنی اس مسجد کے ساتھ جو منسلک ہیں، قریب میں کوئی جنازہ ہو جاتا ہے، یہاں سے کوئی ایک بندہ بھی چلا گیا تو ہماری طرف سے وہ فرض کیا ہو گیا، ادا ہو گیا۔ اعتکاف محلے والوں پہ فرض ہے، لیکن کوئی ایک بندہ اس میں بیٹھ گیا تو پورے محلے سے وہ قرض کیا ہو گیا، اتر گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاد فرض کفایہ ہے، جہاد فرض کفایہ ہے۔ پوری دنیا میں کہیں کوئی مسلمان جہاد کر رہا ہے تو دیگر مسلمانوں سے یہ فرض اس اعتبار سے ثابت ہو جائے گا کہ قیامت میں اس سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھائی بالکل ختم ہو گیا، وہ لڑ رہے ہیں تو ہم چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں، قیامت کے دن تم سے سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ اس وقت ہے جب دنیا میں کسی اور خطے میں ہو اور نفیر عام کا اعلان نہ ہو۔ اور اگر نفیر عام کا اعلان ہو جائے کہ ملک ہمارا پاکستان ہے، یہاں پہ اگلوں نے چڑھائی کر دی، حملہ کر دیا، اب جو لوگ بارڈر پہ موجود ہیں، جو ہماری فوج موجود ہے، جو ہمارے مجاہدین موجود ہیں، وہ اتنے قادر نہیں ہیں کہ ان سب کا مقابلہ کر سکیں۔ اب بادشاہ اور وقت کا امیر اعلان کرتا ہے کہ سارے کے سارے جہاد کے اندر چلے جاؤ، تو اب والدین کی اجازت، اپنے کسی بڑے سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب سب نے جانا ہے۔ اس وقت جب نفیر عام کا اعلان ہو جائے کہ سب جہاد کے اندر نکل جاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جب تمہیں کہا جائے کہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، فَانْفِرُوا، تو پھر نکل جانا چاہیے۔ اس وقت اگر کوئی رکے گا، نہیں نکلے گا، تو وہ جہاد کے اس فریضہ سے ایسے انکار کرنے والا ہوگا جیسے نماز کا انکار کرنے والا۔ تو فرمایا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پہ لڑائی فرض کر دی گئی، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اس حال کہ تم اسے ناپسند سمجھتے ہو، وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ جسے تم ناپسند سمجھتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ جس چیز کو تم پسند سمجھ رہے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، پسند کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے کہ اس جہاد کے